آپ سب دوستوں کا یہاں آنے کا شکریہ۔ ہم نے یہ تقریب رکھی تھی ایک مقصد کے لیے، اور کل جو ثانیہ ہوا اس کی روح میں ہم نے اس کو ایک دعائی تقریب کی شکل دی ہے، اور اس کا مقصد ہم نے تھوڑا سا ہمیں بدلنا پڑا اور ہمیں بدلنا چاہیے بھی تھا۔ تو ہم یہاں پر اسی لیے اکٹھے ہوئے کہ ہمارا ایک مقصد ہے جس کی وجہ سے یہ تنظیم جو ہے یا یہ آرگنائزیشن جو ہے الیکشن انالیسز اینڈ مینجمنٹ سیل، یہ ہم نے کھڑی کی ہے۔ یہ پارٹی میں ایک واحد آپ سمجھ لیں نوٹیفیکیشن ہے، ٹیم ہے، جس کو عمران خان صاحب نے اپنے خود سگنیچر کے ساتھ یہ کیا تھا، کیونکہ 2022 میں جب وہ حکومت چھوڑ چکے تھے، جون کے مہینے میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور ہم نے بات کی تھی کہ الیکشن ہم کیسے جیتیں گے، اور 2/3 جیتیں گے۔ اس کی وجہ سے پھر انہوں نے جو ہے پارٹی کا جو آئین تھا اس میں بھی ایک امینڈمنٹ کی تھی، اور اس میں ای ایم سی کو شامل کیا تھا۔ اس سے پہلے ہمیشہ جب بھی الیکشن آتے تھے ایک ای ایم سی بنتی تھی، الیکشن مینجمنٹ سیل بنتا تھا سینٹر میں۔ یہ لفظ اے ہم نے ایڈ کیا کیونکہ میں نے کہا کہ اس کے بغیر جو ہے الیکشن جیتنا پاسبل نہیں ہے۔ انالیسس کرنا، جاننا کہ ہر حلقے کے بارے میں جاننا، ووٹر کا سینٹیمنٹ جاننا، ووٹر کیا سوچ رہا ہے وہ جاننا، ان ساری چیزوں کے لیے ضرورت تھی، تو اس کی وجہ سے وہ بنائی گئی۔ اور 8 فروری کا جو الیکشن ہوا، ہمارے پاس ڈیٹا ہے کہ ہم نے 176 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جیتی ہیں۔ خان صاحب کو ہم نے 177 کہی تھی۔ اچھا ٹھیک، تو یہ کافی ہم نے اس پہ کام کیا۔ اب ڈاکٹر ناصر شاہد جو ناؤ اور نیور کے بانی بھی ہیں اور اس کے روح رواں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا مقصد پاکستان میں بہتری لانا ہے۔ آج صبح بھی ہم ایک تقریب میں گئے تھے، ایک جگہ پہ گئے تھے، وہاں پر 10 نوجوان تھے، اور ان نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا کہ ان کے لیے مشکلات کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے روزگار کے لیے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے کیا خواب ہیں۔ تو اس میں بھی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اسکوپ کے نام سے ان کی ایک تنظیم ہے، وہ تو ویسے تو وہ ڈاکٹروں کے ساتھ اور میڈیکل اسٹوڈنٹس کے ساتھ انگیجمنٹ ہوتی تھی، اب اس کو ہم بڑھائیں گے، ٹھیک ہے نا، تاکہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے مواقع جو ہیں وہ پیدا کیے جائیں، اور ان کو جو ہے جو یہاں پر مایوسی پھیلی ہوئی ہے وہ ختم کی جائے، ٹھیک ہے نا، جو پاکستان سے چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ لوگ جا رہے ہیں جو اس ملک کا اثاثہ ہے، اس کو وہ چینج کیا گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کو میں بلاؤں گا تاکہ ڈاکٹر صاحب آپ سے آ کے بات کریں کہ ان کی ناؤ اور نیور جو ہے پاکستان کے بارے میں اس کا کیا مقصد ہے، اور وہ 25 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے سر جی، اصل میں جب آپ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں تو اپنے گھر کی یاد تو آتی ہے۔ بالکل پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہو رہا تھا، اس کو دیکھ کر پہلی دفعہ جب عمران خان حکومت میں آئے تو لوگوں کے سامنے ہمارا سر بلند ہوا، عربوں کے سامنے جو وہاں مسلمان ہیں، ٹرکش لوگ ہیں، بنگلہ دیشی لوگ ہیں، انڈین مسلم ہیں، جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان تھا وہ ہم سے پوچھتا تھا کہ تمہارے پاس اتنا اچھا رہنما آ گیا، اور ہم بڑے فخر سے اس کا ذکر کرتے تھے کہ اب پاکستان صحیح ڈائریکشن میں جائے گا، انشاءاللہ جائے گا۔ لیکن جب عمران خان کی رجیم چینج ہوئی
تو اس کے بعد جو غصہ میں نے مسلمانوں کا، صرف پاکستانیوں کا نہیں، مسلمانوں کا پاکستان میں ہونے والی چینج کے بارے میں دیکھا، اور پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جس نے مجھے تو ہلا کے رکھ دیا. میں تو غیر سیاسی آدمی ہوں، پریکٹس کرتا ہوں، پیشنٹ دیکھتا ہوں. وہ تھا ارشد شریف کا قتل. اس کی شہادت نے ہمیں ہلا دیا اور ہم نے غور سے پھر پاکستان کو دیکھنا شروع کیا. وہاں خیال آیا کہ اب پاکستان تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کیا کرتی ہے، سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر نصر کیا کرتا ہے. کیا میں بس اپنی پریکٹس کرتا رہوں، اپنے بچے پالتا رہوں، کمفرٹیبل لائف میں رہوں، یا مجھے کچھ کرنا ہے؟ تو اس کی بنیاد پر ہم نے ناؤ اور نیور شروع کی کہ اگر ہم نے اس وقت پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا تو پاکستان ایک ایسی irreversible سچویشن میں چلا جائے گا کہ ہم اسے واپس نہیں کر سکیں گے. دیکھیے، ناؤ اور نیور اس کے متعلق نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ناؤ اور نیور اس کے متعلق ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. پاکستان کا یہ پرابلم نہیں ہے کہ ہم کسی ظالم کو گریبان سے پکڑ کے نیچے گرائیں، وہ کام جو ہم نہیں کر سکتے. پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے. بالکل صحیح کہہ جو ہم کر سکتے، دیکھیے آپ کسی پی ٹی آئی کے ورکر سے بات کریں تو وہ آپ کو ایک لسٹ بتائے گا کہ وہ یہ کام کیوں نہیں کر سکتا. ہم نے انہیں بتایا کہ صاحب ہزاروں کام ایسے ہیں جو آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. تو اصل میں ناؤ اور نیور صرف اس بات پہ غور کر رہی ہے. ہمارا ہر ممبر، ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، ہمیں کچھ لینا نہیں ہے، ہم صرف دینا چاہتے ہیں. اور دینا کیا ہے؟ ہم نے کیا دینا ہے؟ دیکھیے، میں اور آپ عمران خان کی مدد نہیں کر سکتے. عمران خان کی مدد اللہ کر رہا ہے. بے شک بے شک. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں؟ جی آ رہی ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ڈائریکشن کیسے صحیح ہو. جب میری اور آپ کی ڈائریکشن صحیح ہوگی تو ڈائریکشن صحیح ہو جائے گی. بالکل. اب ہم نے، میرے پاس وہاں پر ڈاکٹرز آتے ہیں آبزرورشپ کے لیے کہ جناب ہم نے یہاں پر ریزیڈنسی کرنی ہے، پلیز ہمیں ٹرین کر دیں. تو ایک چیز میں نے کامن دیکھی ہے پچھلے 30 سالوں میں، ہر کوئی اپنی اپنی مدد کے لیے آتا ہے، بالکل اپنے لیے آتا ہے. تو دیکھیے، یہ جو بے حسی اور خود غرضی ہے، ہمارا اصل پرابلم وہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. پچھلے 3 سالوں میں ہم نے 4 بیز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں جو پچھلے 3 سالوں میں ہم کام کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں میں. پہلا بی ہے بے حسی، بے حسی، انسینسٹیوٹی. دوسرا بی ہے بے عملی، کہ ہر کوئی اپنے کمفرٹ زون میں رہ کے کام کرنا چاہتا ہے. بے عملی یعنی پتہ چل گیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، بس میں اپنی مرضی زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز فارورڈ کر دیں. تیسرا بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، مائنڈ نہ کیجئے گا کیونکہ اسے آپ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہے بے غیرتی. بے غیرتی یہ ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی کہ کیا ہو رہا ہے، آپ کو یہ پتہ بھی چل گیا کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑے سے فائدے کے لیے دوسری طرف جا کے کھڑے ہو گئے. اور چوتھا بھی ہے بے وقوفی، اور وہ بے وقوفی یہ ہے کہ کوئی آپ کے سامنے چورن بیچے اور آپ اس کے ساتھ چلے جائیں. یہ 4 بیز دیکھی ہیں. اس دفعہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایک اور بی بھی ہے، اور وہ ہے بزدلی. دیکھیے، ہم نے
मैं डॉक्टर हूँ ना जी, सबसे पहले हमने डायग्नोज करना होता है कि प्रॉब्लम क्या है भाई, आखिर हम पर जुल्म हो क्यों रहा है। तो पता चला जी दो प्रॉब्लम है, एक मेरे अंदर फियर है, डर। जब डर किसी शख्स के अंदर आता है तो उसकी क्रिएटिव एबिलिटीज, उसकी तख्लीकी सलाहियतें कम हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा जी, ऐसे करते हैं कि अगर किसी के सामने कोई क्वेश्चन आंसर हो नाउ और नेवर से मुतालिक तो प्लीज़ आप आके मुझसे पूछ लीजिए। लेकिन क्रिएटिविटी जब ख़त्म हो जाती है, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा इससे पहले कि मैं बात को ख़त्म करूँ, कि आपकी जो रूहानियत है वो ख़त्म हो जाती है। आप चाहे इबादत कर रहे हो, रातों को कुरान पढ़ रहे हो, हज और उम्रा कर रहे हो, लेकिन अगर फियर आपके ऊपर आ गया है तो आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, आपकी जो रूहानियत है, वो ज़मीन को टच करती है। तो सबसे अहम चीज़, मैंने तो पिछले 3-4 सालों में सिर्फ एक ही चीज़ देखी है कि दुनिया में दो ही किस्म के लोग हैं, एक वो जो डरते हैं और एक वो जो नहीं डरते। तो प्लीज़ डराते हैं जी, एक वो जो डरते हैं, एक वो जो डराते हैं। देखिए डराने वालों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने वालों का प्रॉब्लम है। नाउ और नेवर में हमने ये महसूस किया कि हमारा प्रॉब्लम हमारे बुरे लोग नहीं है, हमारा प्रॉब्लम हमारे अच्छे लोग हैं जो इन 4-20 की वजह से कुछ कर नहीं पाते। तो प्लीज़ आप फील फ्री, आप करीब आ जाइए, कोई क्वेश्चन हो तो वो कीजिए।